أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم. وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کے اوپر متمکن ہوا. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ خوب دیکھ رہا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھیدوں کو برابر جاننے والا ہے. ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس کے اندر تم نے، اور خرچ کرو اس میں سے جس کے اندر اس نے تم کو نائب بنایا ہے. بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اللہ کی پہچان کی 6 شروع کی آیتیں، اس میں سے چوتھی آیت ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کے بارے میں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کا قول بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک پل میں پیدا کر دیتے، کن فیکون، اس کے یہاں تو ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تدریج سے آہستہ آہستہ 6 دنوں میں، اور 6 دن وہ جو اس کے یہاں ہیں، ہمارے 6 دن نہیں، تو 6 دنوں کے اندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آہستگی سکھائی کہ کسی بھی بات میں جلدی نہ کرے. قرآن کریم کے اندر انسانوں کی بعض صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہوتا ہے، کوئی بھی فیصلہ ایک دم سے کر لیتا ہے، پھر بعد میں اس پر پچھتانا پڑتا ہے. تو فرمایا جلد بازی نہ کریں. اس کو بتانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو آہستہ آہستہ پیدا کیا. یعلم ما یلج فی الارض، کہ زمین کے اندر جو کچھ داخل ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا. وما یخرج منہا، اور اس سے جو کچھ نکلتا ہے، چاہے اناج اور پھل نکلے، درخت نکلے، دھاتیں نکلے، پانی نکلے، سب کو وہ جانتا ہے. وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، آسمان سے جو کچھ اترتا ہے، پانی اترتا ہے، لوگوں کی روزی کے فیصلے اترتے ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ جانتا ہے. وما یعرج فیہا، اور آسمان کی طرف جو بھی چیزیں چڑھتی ہیں، چاہے تمہارے اعمال جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے. اب یہ 6 آیتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اس کا کلائمیکس، اس کی انتہائی بات، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ
اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایمان کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ انسان اس بات کا یقین کرنے لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث جو ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل، وہ تمام احادیث کا خلاصہ اس کو کہا جاتا ہے ام السنہ حدیث جبرائیل۔ اس میں ایک بات ہے، بہت لمبی حدیث، اس میں ایک بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل احسان، کہ نیکی کا سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر یہ بات پیدا نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ نیکی کا سب سے اونچا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہاں بتایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو میں نے بتایا تھا کہ آمنت باللہ کما ہوا، کہ اللہ پر میں ایمان لائے، تو اللہ پر ایمان لانے کی کچھ وضاحت ان 6 آیتوں کے اندر ہے۔ اس میں یہ اہم ترین بات ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ آتا ہے، جب انسان کوئی صوفی، کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ انتہا تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی معرفت تک، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ آتا ہے، جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا، حضرت عائشہ بڑی عالمہ تھی، بڑی اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی۔ احادیث جو حدیثیں ہم کو پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو پہنچی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ دین کی باتیں اگر ہم کو پہنچی تو حضرت عائشہ سے پہنچی رضی اللہ عنہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ طبقات ابن سعد کے اندر مذکور ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا، ان کے بھتیجے عبداللہ ابن عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھتیجے پاس میں تھے، اور باہر ان کا دربان زکوان نام کا ان کا چوکیدار تھا، کھڑا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آئے اور کہا زکوان کو کہ ہمیں ماں عائشہ سے ملنا ہے، اجازت لو۔ گئے، حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ آنے دو۔ حضرت ابن عباس ملنے گئے، کیونکہ حضرت عائشہ کی طبیعت بہت خراب، تو حضرت ابن عباس تسلی دینے لگے کہ ارے اللہ کے یہاں آپ کا مقام کتنا اونچا، قرآن کی کتنی ساری آیتیں، وہ تیمم والی آیت تو تمہاری بنا پر نازل ہوئی، تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں نے دین سیکھا، تمہارا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ باتیں کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو معرفت کے ایک مقام کے اوپر پہنچی ہوئی، انہوں نے کہا دانی یا ابن عباس، نہیں ابن عباس بس کرو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ فرمایا لوددت ان اکون نسیا منسیا، میں تو چاہتی ہوں کہ قیامت تک کوئی میرا تذکرہ نہ کرے، مجھے یاد بھی نہ کرے، میں ہوں کون۔ تو جب اللہ کی معرفت میں انسان غرق ہو جاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے، جیسا کہ وہ میں نے بتایا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ تنہائی میں ان کو کوئی دہشت نہیں ہوتی تھی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں کہیں ہو۔ ایک
شاعر گزرے ہیں چندربھان برہمن، ہے تو غیر مسلم ہندو ہیں، اورنگزیب کے زمانے میں، اور اورنگزیب کے بھائی جو تھے دارا شیکو، جو اورنگزیب بھی ایک زمانے میں گجرات کے گورنر رہے، پھر ان کے بعد دارا شیکو یہاں کے گورنر رہے۔ دارا شیکو کے خاص ساتھی تھے چندربھان برہمن۔ ان کے جو دیوان، ان کا مجموعہ فارسی شاعری وہ گویا توحید سے لبریز ہے۔ اس کا پہلا ہی شعر شروع ہوتا ہے اے برترس تصور و بہم و گمان ماں، اے برترس تصور و بہم و گمان ماں، اے تو میان ماں و برو از میان ماں، کیا وہ ذات جو ہمارے بہم و گمان سے بہت اونچی ہے، اے تو میان ماں کہ تو ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہم تجھے فوراً پہچان سکتے، اور تو ہم سے بہت دور بھی ہے، اے تو میان ماں و برو از میان ماں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو برابر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، فرمایا کہ اللہ کا مرصاد، اللہ کا جو واچ ہے اس کا سپر کیمرہ ہے، برابر تاک کے اندر انسان جو کچھ کر رہا ہے۔ انسان کی دنیا کی زندگی ہے وہ تو آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، اس آزمائش کے لیے یہ زندگی ہے۔ تو یہاں تو ڈھیل ہے، لیکن ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالی برابر تاک میں برابر دیکھ رہے کہ وہ تنہائی کے اندر کیا کر رہا ہے۔ جب حرام حاصل کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، حرام حاصل کرتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا، بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو اپنے اندر لاؤ، اس کی یہ آیتیں تعلیم دے رہی ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ برابر دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی۔ یہ بات دوسری مرتبہ 6 آیتوں کے اندر آئی، دوسری ہی آیت کے اندر آئی، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے۔ تو یہاں دوسری مرتبہ اس کی تاکید آئی کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ انسان کتنے ہی دعوے کر لے، کتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لے، وہ جی پی ایس کے زمانے میں پہنچ جائے یا اس سے آگے چلا جائے، یہ 2 آنکھیں نہیں بنا سکتا، وہ 2 آنکھیں انسان نہیں بنا سکتا، یہ زبان نہیں بنا سکتا، وہ کان نہیں بنا سکتا جو سن سکے ہواؤں کے نظام کو، کہ بھئی اتنے زیادہ تم آگے بڑھ گئے ہو تو بھئی یہ گرمی بہت زیادہ، اس کو کنٹرول میں کر دو، سورج کو کنٹرول میں کر دو، 12 مہینے کے پانی کی قلت ہو جائے اس کو اپنے قابو کے اندر لے لو، کوئی نہیں لے سکتا۔ ہوا کے نظام کو کنٹرول میں کر دو، نہیں کر سکتا۔ سلطنت اسی کی۔ سورہ ملک کے اندر بھی پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، ملک کا بادشاہ وہ ہے، سلطنت اس کی۔ انسان چاہے وہ کتنا ہی کرے اس کا اپنے آپ کے اوپر بھی قابو نہیں ہے، انسان کا اپنی ذات کے اوپر بھی قابو نہیں ہے کہ میں چاہوں یہ میرے بال ہیں بھائی اتنے رہے تاکہ کٹوانے نہ پڑے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں لے رہے ہیں لیکن میرا اس کے اوپر قابو نہیں، اپنی ذات کے اوپر میرا بلڈ سرکولیشن میں چاہوں اس طرح ہونا چاہیے، ایسے کیوں آئے، نہیں آنا چاہیے، میرا جسم ہے تو کہ نہیں ہوگا، تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گے، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ۔ انسان کا سارا نظام اس کا اپنا نظام، ہضم کا نظام انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اللہ کے کنٹرول میں۔ تو انسان کی
اپنے خود کے اوپر سلطنت نہیں ہے اور وہ دعوے کر رہا ہے حالانکہ چند سال کی زندگی ہے. تو فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات انجام کار اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اب 6 آیت آئی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ جن باتوں سے انسان کو اللہ کی پہچان کروائی گئی ہے اس میں سے ایک یہ روزانہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج ہے ابھی 2 گھنٹے کے بعد اندھیرا ہو جائے گا. کون لاتا ہے رات ہے چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہو جائے. روزانہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی انسان نظام نہیں چلا رہا، کسی سپر پاور حکومت کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں، چاہے وہ کتنے ہی دعوے کر، اللہ کے ہاتھ میں. تو روزانہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں فرمایا یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سردی کے موسم میں رات دن میں داخل ہو جاتی ہے تو دن تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی، یہ بھی اس کا مطلب ہے. اور گرمی کے موسم میں دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے کہ دن تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، رات مختصر ہو جاتی ہے. یہ سارا نظام اس کو دیکھ کر انسان اللہ کو پہچانے. یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور پھر فرمایا اتنا ہی نہیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ دلوں کے اندر کیا خیالات چل رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے. انسان کے دل میں مسلسل باتیں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، خیالات آتے ہیں جاتے ہیں. تو انسان کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ انسان سامنے والا کیا سوچ رہا ہے اس کو معلوم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وہ علیم بذات الصدور، کہ وہ سینوں کے بھیدوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. انسان کے دل میں جو خیالات آتے ایک تو وسوسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تو وہی آیت بتائی کہ وہ آیت پڑھ لے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اسی طرح انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، کسی طرح کے وسوسے خیالات سب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ انسان خود ذکر کرے. کوئی تعویذ اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس سے تعویذ لاؤ اور لگاؤ، اور یہ کہ خود تعویذ کرو. ہر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی، جو باتیں سکھائی، وہ سب کے لیے اسلام میں کسی کی مونوپولی نہیں. تو انسان خود پڑھے، خود ذکر کرے، خود اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں. آج کل تعویذ کے چکر میں نعوذ باللہ ہمارے لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ شرکیہ لوگوں کے پاس جاتے. یہ آیتیں بار بار بتا رہی ہے توحید کے اوپر آ جاؤ، توحید کے اوپر آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو، طاقت اس کی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اور پھر انسان جاتا ہے کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں. یہ بالکل غلط بات ہے. جو وہ تعویذ جو علماء کے پاس سے لیتے ہیں، ان تعویذوں میں بھی اگر اعتقاد تعویذ کے اوپر ہے اللہ کے اوپر نہیں ہے تو وہ بھی شرک کی طرف لے جائے گا. دین میں دوا کرنا منع نہیں ہے، دوا بھی کرنی چاہیے، لیکن یقین اللہ کے اوپر. تو جو شرکیہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. یہ تو ہمارے ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے. عورتوں میں یہ باتیں بہت زیادہ چلتی ہیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ڈال دیا، وہ چھپا دیا، وہ دبا دیا. کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر یہ اعتقاد ہے، یہ پکا یقین ہے، تو کچھ ہو نہیں سکتا. ہر چیز کہ بھئی ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھ لے 3 مرتبہ. تو یعنی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو غیر مسلموں کو بھی اس کے اوپر یقین کہ بھئی تمہارے گھر میں آگ لگی تو ہو ہی نہیں سکتا.
یہ یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. تو کوئی تعویذ کی بھی ضرورت نہیں اور کوئی بڑوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. جو چیزیں یہ ساری لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ ساری باتیں ایمان سے دور کرنے کے لیے، تو جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ کسی تعویذ میں بھی نہیں، کسی شرکیہ کلمات میں بھی نہیں. اگر اللہ نے علاج رکھا ہے روحانی تو اس کے اندر رکھا ہے. تو فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، کیا خیال کرتے ہو. کسی اجنبی عورت کے اوپر نگاہ پڑے تو تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے بندے نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کہیں موقع ملا بے ایمانی کرنے کا تو اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کیا بات آتی ہے. تو یہ آیت کی گویا انتہا، ان آیتوں کی انتہا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں 6 آیتیں توحید کی گزری. اب فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے اوپر ایمان لاؤ. اور یہ خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے. یہ صورتیں چونکہ مدنی دور میں بھی آخر میں نازل ہوئی اور یہ مسلسل 10 صورتیں ہیں، اس میں زیادہ تر ایمان والوں سے خطاب ہے. تو ایمان والوں کو کہا جاتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. ہم تو پیدا ہو گئے ایمان والے کے گھر میں، تو ہم تو بائی چانس مسلمان، لیکن سچے مسلمان بنو. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کر لو. ایک بات وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. نائب بنایا ہمارا نہیں. کھیت ہے 100 سال پہلے کس کا تھا پتا نہیں، 200 سال پہلے کس کا تھا پتا نہیں، 100 سال کے بعد کس کا ہوگا پتا نہیں. ابھی ہمارے پاس ہے تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں اس میں اللہ نے تم کو اپنا نائب بنائے ہیں. تو 2 باتیں کہی، ایک تو آمنو ایمان لاؤ، ایمان کو پختہ کرو، اور دوسری بات کہی انفقوا خرچ کرو. اب خرچ کرنا یہاں مطلق رکھا ہے، انفقوا خرچ کرو مما جعلکم، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں ہم نائب اللہ ہیں. پھر چلے جائیں گے. ایک بہت بڑے شاعر گزرے لبید، اتنے بڑے شاعر، جاہلیت کا زمانہ بھی پایا، اسلام کا زمانہ بھی پایا. جاہلیت کے زمانے میں جو ٹاپ شاعر ان میں لبید کا شمار ہوتا ہے. السبعۃ المعلقہ، جو 7 سب سے اونچے شاعر تھے جن کے قصیدے کعبۃ اللہ پر لٹکائے جاتے تھے، جن کی شاعری، اس میں سے ایک تھے لبید. لبید جب اسلام آ گیا وہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتوں والی سورت سنی تو لبید جیسا شاعر، ٹاپ موسٹ شاعر، حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا کلام کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اس کے بعد سے شاعری چھوڑ دی. اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے لبید کے 1000 اشعار یاد ہیں، اور لبید کو اس بات کا بھی فخر حاصل ہوا ہے کہ ان کے شعر کا ایک ٹکڑا حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. تو لبید کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک شعر ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس، چاہے وہ جان ہے چاہے مال ہے، سب کچھ امانت، اور امانتیں ایک نہ ایک دن لوٹانی پڑتی ہیں. بہت شاندار شعر ہے، مجھے ابھی ذہن پر نہیں آ رہا عربی کے اندر. تو
یہاں یہی بات ہے کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. صرف مال کی بات نہیں ہے، کسی کو طاقت دی ہے، طاقت اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے میں خرچ کرو. کسی کو علم دیا ہے، علم کو اللہ کے بندوں کو پہنچانے میں، فائدہ پہنچانے میں خرچ کرو. مال دیا ہے، مال اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے میں خرچ کرو. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹری سکھائی ہے، ڈاکٹری کو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے میں خرچ کرو. صدقہ ہر چیز کا نام ہے. کہ ایک ڈاکٹر ہے، غریب کوئی بیمار دکھ گیا، اس کا علاج کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے. آدمی طاقتور ہے، کوئی بیچارہ کمزور ہے، تھوڑی سی مدد کر دی. کہ اتنی گرمی کے اندر کوئی آدمی پریشان ہے، تھوڑی سی مدد کر دی، یہ بھی صدقہ ہے. اور اس طرح کی مدد کرنے سے اسلام کا صحیح پیغام جاتا ہے. عملی طور پر مدد کرنے سے اسلام کا جو صحیح پیغام ہے وہ دوسروں تک جاتا ہے. اور آج عملی طور سے اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں. دوسرے لوگ کتنے چلاتے رہے، میڈیا کتنا چلاتا رہے کہ یہ ایسے ہیں، یہ برے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ خراب ہیں، وہ تو دجالی فتنہ ہے، وہ ہوتا رہے گا. ہمیں اپنے عمل کے ذریعے بتانا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہم بیماروں کے کام آتے ہیں، ہم یتیموں کے کام آتے ہیں، ہم بیواؤں کے کام آتے ہیں، ہم امانت داری کو عام کرتے ہیں، ہم سچائی کو عام کرتے ہیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اس چیز کو اپنے عمل کے ذریعے عام کرنا یہی آج کے زمانے میں بڑی دعوت ہے. تو پہلی 6 آیتوں کے اندر اللہ کی پہچان کروائی. اب وہ اللہ کیا حکم دیتا ہے تو بتایا آمنو، اس کے اوپر ایمان لاؤ. آمنو باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. وانفقوا مما جعلکم، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے، جو کچھ میں سب آ گیا، اس کے اندر سے اس کے راستے میں خرچ کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کے بابرکت دن چل رہے ہیں، یا اللہ بابرکت دن چل رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں تیرا خوف نصیب فرما، پابندی کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. سچی پکی توحید نصیب فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے ظاہری شرک سے، خفیہ شرک سے ہم تمام کی حفاظت فرما. سچی پکی توحید نصیب فرما، سچا پکا ایمان عطا فرما. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ بھرپور روزی عطا فرما، مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ مسلمانوں کو باعزت زندگی نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی ہواؤں کو چلا، عافیت کی ہواؤں کو چلا، انسانیت کی ہواؤں کو عام فرما. انسانیت کے پیغام کو اس ملک کے اندر عام فرما. ہر طرح کی نفرت کو ختم فرما، محبت کے جذبات کو پیدا فرما. مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند فرما. قیامت تک اس ملک کے اندر مسجدوں سے اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند فرما. یا اللہ تیرے دین کے لیے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.